نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں رب العالمین فرما رہا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور رشتہ دار پڑوسیوں کے ساتھ اور ایسے پڑوسی جو رشتہ دار نہیں ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، اور فرمایا مسافروں اور غلاموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ آگے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی پسند نہیں کرتا اس آدمی کو جو مغرور اور فخر کرنے والا ہے۔ معزز سامعین کرام، حقوق کی تین قسمیں ہیں۔ حقوق کو تین قسم میں تقسیم کیا جاتا ہے: حقوق اللہ، حقوق العباد، حقوق النفس۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ردیف تھا، یعنی میں آپ کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ آپ دراز گوشت پر جلوہ افروز تھے، تو آپ نے فرمایا یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، اے معاذ کیا جانتا ہے کہ بندوں پر اللہ کے کیا حقوق ہیں؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ اگر صحابہ کرام کو کوئی بات معلوم ہوتی، یقینی ہوتی، پھر بھی کہتے اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ جیسے خطبہ حجت الوداع کے موقع پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں اے صحابہ تمہیں معلوم ہے آج کون سا دن ہے؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ و رسول عالم۔ پھر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں اے صحابہ تمہیں کیا معلوم ہے کہ آج کون سا مہینہ ہے؟ تو صحابہ کا پھر وہی جواب ہوتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں اے صحابہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ آج ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں، یہ کون سا مقام ہے؟ تو صحابہ پھر وہی جواب دیتے ہیں۔ ایک آدمی نے صحابہ سے سوال کیا کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ کون سا دن ہے اور کون سا مہینہ ہے اور کون سی جگہ ہے؟ تو پھر آپ نے یہ کیوں کہا؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ ہمیں معلوم تھا کہ کون سا دن ہے، کون سا مہینہ ہے اور کون سی جگہ ہے، لیکن ہم اللہ کے پیارے حبیب کی رضا نہیں جانتے تھے، آپ کی منشا نہیں جانتے تھے کہ آپ کی اس کے ساتھ منشا کیا ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ بندے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اور صرف اسی کی عبادت کرے۔ پھر سوال کیا اے معاذ کیا جانتے ہو کہ جب بندہ یہ کر لے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر بندے کا کیا حق ہے؟ تو حضرت معاذ نے پھر وہی عرض کیا کہ اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی یہ فعل کرتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر حق یہ ہے کہ وہ اپنے بندے کی بخشش فرمائے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور بہت سے حقوق ہیں، لیکن آج چونکہ ہمارا موضوع حقوق العباد ہے تو میں چند معروضات اسی حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حقوق العباد میں آپ کو والدین کے حقوق ملیں گے،
اسی طرح عامۃ المسلمین کے حقوق ملیں گے، عورتوں کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، میاں بیوی کے حقوق ہیں، ہمسایوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، حتیٰ کہ غیر مسلموں کے حقوق ہیں اور جانوروں کے حقوق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے حقوق کے متعلق بہت ساری روایات ہمیں فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اف فیوں ولا تنہرہما، ان کے سامنے اف تک نہ کہو، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کا حق کوئی بندہ ادا ہی نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ انہیں غلام پائے اور انہیں آزاد کر دے۔ یہ ہے والدین کا حق جو ہمیں ادا کرنا ضروری ہے۔ ہم کبھی سمجھ ہی نہیں سکتے کہ والدین کے ہم پر حقوق ہیں کیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی خاتون جنت رضی اللہ عنہا کے ساتھ کھانا نہیں کھایا۔ ایک دن آپ نے اصرار فرمایا، اے بیٹے آپ میرے ساتھ کبھی کھانا نہیں کھاتے، میری تمنا ہے کہ آپ آج میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے عرض کرتے ہیں، اے میری ماں میں ضرور کھانا کھاتا لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں میں آپ کی بے ادبی نہ کر بیٹھوں۔ تو آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ تو آپ عرض کرنے لگے، اے میری ماں، اے خاتون جنت، ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک لقمہ ہو جس کی طرف آپ کا دل چاہ رہا ہو لیکن آپ اس کی طرف دیکھ بھی رہی ہوں لیکن آپ پہلے اسے نہ اٹھائیں اور میں اس لقمے کو اٹھا لوں، تو آپ اگرچہ ماں کی محبت ہونے کے ناطے آپ محسوس نہ فرمائیں لیکن یہ بھی بے ادبی ہے، اس لیے میں آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا۔ اسی طرح علیحدہ باپ کے حقوق بیان کیے گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والد کی رضا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے اور والد کی ناراضگی میں اللہ رب العزت کی ناراضگی ہے۔ اسی طرح ماں کے علیحدہ حقوق بیان کیے گئے۔ ایک صاحب آئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کا۔ اس صاحب نے پھر یہی سوال کیا تو آپ نے پھر فرمایا کہ تیری ماں کا۔ پھر سوال کیا تو آپ نے فرمایا ماں کا۔ جب چوتھی بار سوال کیا تو آپ نے فرمایا تیرے باپ کا۔ مفسرین اعظام نے اس کی وضاحت میں فرمایا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے ماں کے 3 حقوق 3 مرتبہ فرمایا کہ ماں کا حق ہے، ماں کا حق ہے، ماں کا حق ہے، پھر باپ کا فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں 3 تکالیف برداشت کرتی ہے۔ سب سے پہلے تکلیف وہ 9 ماہ بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے، دوسری تکلیف جو اسے بچہ جنم دینے کے وقت ہوتی ہے، اور تیسری تکلیف جو پرورش اور پالنا پوسنا ہے، اور والد صرف آخری حصے میں شامل ہوتا ہے۔ اس لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ماں کے 3 حق ہیں اور باپ کا 1 حق ہے۔ اسی طرح اولاد کے بھی حق ہیں کہ ماں باپ ان کو پورا کرے، ان کا اچھا نام رکھے، ان کی تربیت کرے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، ان کو اچھی اچھی باتیں سکھائے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے حق ہیں۔ ایک مرتبہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ کا آخری وقت تھا تو اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے مال کی وصیت کرنا چاہتا ہوں، کیا میں پورے مال کی وصیت کر دوں؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں سعد، پورے مال کی وصیت نہیں کر سکتے۔ آپ نے پھر کہا یا رسول اللہ آدھے مال کی وصیت کر دوں؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھے مال سے بھی منع فرما دیا۔ پھر آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ تیسرے حصے کی وصیت کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں اے سعد تو تیسرے حصے کی وصیت کر دے، میں یہ نہیں چاہتا کہ تو اپنے سارے مال کی یا آدھے مال کی وصیت کر جائے اور اپنی اولاد کو پیچھے تنگ دستی میں چھوڑ جائے۔ حالانکہ آپ کی ایک ہی بیٹی تھی، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو تیسرے حصے کی وصیت کر، 2 حصے اپنی بیٹی کو دے کر جا۔ اسی طرح میاں بیوی کے حقوق ہیں۔ آئلی زندگی کی ابتدا اسی سے ہوتی ہے۔ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ اچھی زندگی گزاریں گے تو اولاد بھی اچھی ان سے تربیت حاصل کرے گی، اور اگر میاں بیوی خود ہی اچھی زندگی نہیں گزارتے، آئے دن کوئی جھگڑا ہے، تو پھر اولاد بھی ان سے وہی چیزیں سیکھے گی اور ہمیشہ جھگڑتے ہوئے زندگیاں گزارے گی۔ میاں بیوی کی زندگی آج دنیا کی مثالیں نہ دیکھیں بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی دیکھیں کہ آپ نے
جب ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا آخری وقت آیا تو آپ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آرزو کی، تمنا کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اپنی چادر عنایت فرمائیے۔ ایک شوہر کے لیے اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ اس کی اپنی بیوی کہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ مجھے اپنی چادر دے دیں، اس سے مجھ پر جنت لازم ہو جائے گی۔ تو ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ نے چادر مانگی تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے خدیجہ چادر کو کیا کرنا ہے؟ تو آپ نے عرض کی یہ جو بخار ہے یہ مجھے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے، میرا آخری وقت ہو سکتا ہے، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھے کفن اس چادر کے ساتھ دیا جائے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ ارشاد فرمائے وہ سننے کے قابل ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے خدیجہ آج اگر تو مجھ سے میری جلد مانگتی میں تجھے وہ بھی عطا کرتا۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو حمیرہ کہہ کر پکارتے، اور آپ نے فرمایا کہ عائشہ کی مثال ایسے ہے جیسے کھانوں میں سرید، یعنی پسندیدہ۔ اس طرح آپ نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق فرمایا۔ اسی طرح جب ام المومنین عائشہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو جاتا ہے، آپ اس دنیا سے پردہ فرما جاتی ہیں، تو آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال آپ کے نام کی ایک قربانی کرتے ہیں اور آپ کی سہیلیوں میں تقسیم کر دیتے ہیں تاکہ آپ کی روح خوش ہو۔ یہ ہے میاں بیوی کے اپنے حقوق۔ اس طرح اگر آج ہمارا معاشرہ کرنا شروع ہو جائے تو یہ دنیا کے جتنے جھگڑے ہیں سب ختم ہو جائیں۔ اسی طرح تمام مسلمانوں کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال ایک جسم کی طرح ہے کہ اگر اس کے ایک بال کو تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک مومن کو تکلیف ہو تو پوری دنیا کو ایسے ہی تکلیف ہوتی ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ مومن کی مثال دیوار کی طرح ہے کہ اگر اس میں سے ایک اینٹ نکالی جائے تو ساری دیوار ہل جاتی ہے۔ اسی طرح اگر ایک مومن کو تکلیف ہو تو ساری دنیا کو تکلیف ہونی چاہیے۔ اخوت اس کو کہتے ہیں کہ چبھے کانٹا جو قابل میں، اخوت اس کو کہتے ہیں کہ چبھے کانٹا جو قابل میں تو دلی کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے۔ پیر بوڑھے کو کہتے ہیں۔ کیا کہا گیا کہ اگر بھائی چارہ، اخوت اس کو کہتے ہیں کہ اگر قابل میں کسی آدمی کو کانٹا چبھتا ہے تو دلی میں جو بوڑھا ہے یا نوجوان ہے اس کا دل بےتاب ہو جائے، اسے تکلیف ہو، یہ ہے اخوت۔ اسی طرح قریبی رشتہ داروں کے حقوق بیان کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم فرماتا ہے کہ عدل کرو اور احسان کرو اور رشتہ داروں کو عطا کرو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سب سے افضل صدقہ وہ ہے کہ جو اپنے ناراض بھائی کو، ناراض رشتہ دار کو دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ کون چاہتا ہے کہ وہ سانپ کو دودھ پلائے؟ جو اس کا رشتہ دار ناراض ہوگا اس کا دل نہیں چاہ رہا ہوگا کہ وہ اس کو صدقہ دے، لیکن جب وہ اسے صدقہ دے گا تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے دے گا، نہ کہ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے، صرف اللہ کی رضا اس کے مد نظر ہوگی۔ اس لیے فرمایا سب سے افضل صدقہ وہی ہے جو رشتہ دار، اس رشتہ دار کو دیا جائے جو ناراض ہے۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھ سے جو تعلق توڑنا چاہتا ہے تو اس سے تعلق جوڑ، اور جو تجھے مرحوم رکھے تو اسے عطا کر۔ اگر کوئی تجھ سے تعلق توڑ رہا ہے تو اس کے ساتھ تو تعلق توڑ نہیں، بلکہ تجھے یہ چاہیے کہ تو اس کے ساتھ تعلق جوڑ۔ اسی طرح تجھے کوئی اگر عطا نہیں کرتا تو جب اس پہ وقت آئے تو اسے عطا کر، یہ تیرا بڑا پن ہے۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا کہ کسی کو تم دکھ نہ دو تاکہ تمہیں بھی کوئی دکھ نہ دے۔ سادے الفاظ میں یوں کہا گیا کہ جیو اور جینے دو، یعنی نہ جب تم کسی کو تکلیف دو گے تو آپ کو بھی کوئی تکلیف نہیں دے گا۔ اسی طرح ہمسایوں کے حقوق بیان کیے گئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام ہمسایوں کے متعلق روایات لے کر آتے، یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ شاید ہمسائے کو وراثت میں نہ شامل کر دیا جائے۔ توجہ کیجئے، آمنہ کے لال فرما رہے ہیں کہ اتنی تاکید، اتنی روایات آئی ہمسایوں کے بارے میں
کہ مجھے یہ شک پڑنے لگا کہ شاید ہمسائے کو وراثت میں شامل کر لیا جائے۔ اسی طرح ایک صاحب آتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمسائے کے کیا حقوق ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہمسائے کے تجھ پر حقوق یہ ہیں کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کرو، اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کا نماز جنازہ پڑھو، اور جب وہ قرض مانگے تو اسے عطا کرو، اور جب اسے کوئی خوشی پہنچے تو اسے مبارکباد دو، اور اگر وہ غمگین ہو تو اسے تکلیف میں اور نہ ڈالو بلکہ اس کی پردہ پوشی کرو، اس کی تعزیت کرو۔ اور فرمایا کہ اس کے گھر سے اونچی دیوار نہ بناؤ کہ کہیں آپ کی دیوار اونچی ہو جائے اور اس کے گھر میں ہوا بھی نہ جائے۔ ایک اور جگہ فرمایا گیا کہ جب تم کھانا بناؤ، بالخصوص گوشت کے متعلق کہا گیا کہ جب تم گوشت بناؤ تو اس میں ایک پیالہ پانی کا ایکسٹرا ڈال لو، زیادہ کر لو، تاکہ ایک پیالہ شوربے کا ہمسائے کے گھر بھی دے دو، یا اس طریقہ کار کے مطابق سالن بناؤ کہ اس کے گھر والوں کو، اس کے بچوں کو یہ پتہ ہی نہیں چلے کہ آج فلاں گھر میں ہے، ساتھ والے گھر میں کیا پکا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ کا ہمسایہ ہے اس کے حالات کیسے ہیں، اور اس کے بچے جب یہ خوشبو سونگیں گے کہ فلاں گھر گوشت پک رہا ہے تو وہ بھی تمنا کریں گے، اے ابو جان، اے امی جان، ہمیں گوشت کھلایا جائے۔ لہٰذا کیا فرمایا گیا کہ اگر گوشت بناؤ تو پانی اس میں شوربہ زیادہ کر دو تاکہ ہمسائے کے گھر بھی دے دو، یا اس طریقے سے بناؤ کہ ان کو پتہ ہی نہ چلے، کیونکہ بچوں کو تو یہ نہیں معلوم کہ ہمارے گھر کے حالات کیا ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ دوپہر کو وہ سلا دیتی ہے اپنے بچوں کو اس سے ڈر سے، دوپہر کو وہ اپنے بچوں کو سلا دیتی ہے اس ڈر سے کہ کہیں گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ اسے یہ نہیں پتا بچے کو کہ ہمارے گھر کے حالات کیا ہیں، اگر کوئی کھلونے بیچنے والا آئے گا تو وہ تو روئے گا۔ آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ آئے دن والدین خودکشی پہ مجبور ہیں، کیوں کہ ہمیں دین اسلام نے تعلیم دی تھی، ہم نے وہ تعلیم چھوڑ دی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنے حقوق بیان فرمائے تھے ہمسایوں کے، ہم نے آج اپنے ہمسایوں کو بھلا دیا، اس وجہ سے یہ نوبتیں آئیں۔ اگر ہم قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارتے تو یہ نوبتیں نہ آتی کہ آئے دن لوگ، کوئی آدمی دریا میں چھلانگ لگا رہا ہے، کوئی پھانسی پہ لٹک رہا ہے، کس وجہ سے؟ وجہ پوچھی جاتی ہے تو اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ ان کی تربیت اور ان کی کفالت نہیں کر سکتا تھا، اس وجہ سے وہ اس مجبوری پہ اتر آیا۔ یہ قیامت کے دن ہم سے سوال ہونا ہے، ہم نے اس کا جواب دینا ہے۔ اسی طرح غلاموں کے حقوق بیان کیے گئے، اگرچہ آج غلام نہیں ہے لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ غلاموں کو ختم کرنے کی جو مین وجہ ہے وہ دین اسلام ہے۔ قرآن مجید میں واضح فرمایا گیا کہ تم اگر روزہ توڑ دو تو غلام آزاد کرو، اسی طرح قسم اٹھاؤ، قسم توڑ دو تو غلام آزاد کرو، زہار ہو کر بیٹھو تو اسی طرح تم غلام آزاد کرو۔ اسی طرح اور بھی مثالیں ہیں۔ تو اس دین اسلام نے یہ تصور پیدا کیا کہ آج غلام ختم ہو گئے، جب غلام تھے تو غلاموں کے حقوق پورے کرنے کا حکم دیا گیا۔ میں آپ کو واقعہ سناؤں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ جب فتح مکہ کا دن تھا، سب سے بڑی فتح جس کو قرآن نے فتح مبینہ سے تعبیر کیا، سب سے بڑی فتح کا جب دن تھا تو اس وقت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آدمی سوار تھا وہ کوئی قریشی سردار کا بیٹا نہیں تھا۔ وہ کون تھا؟ وہ آپ کے آزاد کردہ غلام زید بن حارث کا بیٹا اسامہ تھا، جس کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے سوار کیا ہوا تھا۔ ایک غلام کو یہ اعزاز بخشا تھا، دوسرا غلام وہ حضرت بلال تھا۔ مکہ فتح ہوا تو آپ نے فرمایا، اے بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جا اور اذان شروع کر دے۔ وہ ایک غلام تھا، جب یہ کہا ہوا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جا، ساری دنیا نیچے ہے، حضرت بلال کعبے کی چھت پہ چڑھے ہوئے ہیں۔ اس وقت اس کے دل میں کیا کوئی غلامی کا بھی تصور ہوگا؟ اس وقت سے اس کے لیے اور کوئی اچھا وقت ہوگا؟ نہیں، کبھی نہیں۔ یہ غلاموں کے حقوق تھے۔ اسی طرح جو سائل ہیں ان کے بھی حقوق ہیں۔
قرآن میں فرمایا گیا للسائل والمحروم، سوال کرنے والے اور محروموں کے حقوق ادا کرو۔ ایک ہیں جو سوال ہم سے مانگتے ہیں، ایک سفید پوش ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں، بہت ساری روایت انہوں نے نقل کی ہیں۔ آپ کے پاس کھانا نہیں تھا، آپ پریشان تھے، لیکن سفید پوش تھے، مانگنا نہیں چاہتے تھے، راستے میں بیٹھ گئے۔ ارادہ کیا ہے؟ کوئی آدمی گزرے گا، کسی بہانے سے کوئی سوال کروں گا، مانگوں گا نہیں، وہ میری حاجت پوری کر دے گا۔ آپ بیٹھے تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، آپ نے ایک مسئلہ پوچھا، سیدنا صدیق اکبر آئے، مسئلہ بتایا اور چلے گئے۔ آپ وہیں پریشان بیٹھے ہیں کہ میرا مقصد تو کوئی اور تھا، مقصد مسئلہ پوچھنا نہیں تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ نے وہی مسئلہ پوچھا تو آپ بھی مسئلہ بتاتے ہوئے چلے گئے، آپ پھر وہیں بیٹھے ہیں۔ اس کے بعد آمنہ کے لال تشریف لائے، جب آپ تشریف لائے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں، وہ مسئلہ پوچھتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسئلہ بتایا اور فرمایا، اے ابو ہریرہ تجھے بھوک لگی ہوئی ہے، آ جا میرے پیچھے، میں تجھے کھلاتا ہوں، میں تجھے پلاتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، حضرت ابو ہریرہ ساتھ ہیں، فرمایا باہر بیٹھو، میں آتا ہوں، ایک پیالہ دودھ کا لائے۔ جب آپ پیالہ دودھ کا لائے تو آپ نے فرمایا، اے ابو ہریرہ وہ جو صحابہ علم دین حاصل کر رہے ہیں، اصحاب صفہ، ان کو بلاؤ۔ جب سب ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب ان کو بلا کر لایا تو آپ نے فرمایا، اے ابو ہریرہ یہ پیالہ پکڑو اور ایک طرف سے شروع کرو اور سب کو پلا دو۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں دل میں پریشان تھا کہ ایک پیالہ دودھ کا ہے اور حضور فرما رہے ہیں کہ ان 70 کو پلا دو تو میرے لیے تو نہیں بچے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے پہلے آدمی کو پلایا تو دیکھا کہ ایک ذرہ برابر بھی وہ دودھ کم نہیں ہوا، تو میرے دل کو تسکین ہوئی کہ شاید اس پیالے کا تعلق حوض کوثر سے جوڑ دیا گیا ہے۔ اسی طرح میں نے 70 صحابہ کو دودھ پلا دیا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا سب نے پی لیا ہے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی سب نے پی لیا ہے، میں رہتا ہوں اور آپ رہتے ہیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے ابو ہریرہ اب تم پیو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک بار پیا، حضور نے فرمایا پھر پیو، میں نے پھر پیا، حضور نے فرمایا پھر پیو۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم اب ایک قطرے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد آپ خود تناول پیا اور فرمایا کہ ساقی ہمیشہ بعد میں پیتا ہے۔ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ آپ نے 70 صحابہ کو ایک پیالہ دودھ کا پیا۔ دوسری جو توجہ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ نبیوں کے سردار ہیں اور 70 آدمیوں کا جھوٹا خود پی رہے ہیں، 71 آدمیوں کا۔ یہ بھی توجہ سیرت کا ایک پہلو ہے کہ 71 آدمیوں نے پی لیا۔ آج اگر کوئی ایک آدمی پی لے، ہم 7 دفعہ اس برتن کو دھوتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار ہو کر 71 آدمیوں کا جھوٹا خود پی رہے ہیں۔ اسی طرح عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت فرمایا تھا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، آج ہر آدمی کہتا ہے کہ بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جس وقت آپ نے فرمایا تھا اس وقت کو دیکھو کہ بچیوں کو زندہ درگوز کر دیا جاتا تھا۔ ایک صحابی رسول ہیں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنا واقعہ سناتے ہیں اس زندگی کا جب تک وہ اسلام نہیں لائے تھے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک میں اسلام نہیں لایا تھا تو میری ایک بیٹی تھی، میں اس کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنائیے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری زوجہ کو حمل ٹھہرا ہوا تھا، میں کہیں باہر چلا گیا،
کچھ عرصے کے بعد آیا تو میری بیٹی کچھ بڑی ہو چکی تھی اور اس کی ماں نے اس کو اچھی تربیت کر دی تھی اور میری محبت ڈال دی تھی اس کے دل میں۔ جب میں آیا تو وہ بہت زیادہ مجھ سے پیار کرنے لگی۔ میں نے اپنی زوجہ کو گالیاں دیں کہ تجھے موت ہی نہیں آئی، تو نے بیٹی کو جنم دیا۔ اس کے بعد اصل جو واقعہ تھا وہ سنانے لگے اور کہا کہ میں اسے لے کر گیا کسی بہانے سے اور گڑھا کھودنا شروع کر دیا تاکہ اس بچی کو دفن کر دوں۔ جب گڑھا کھودنا شروع کیا تو مجھے پسینہ آ گیا۔ وہ بیٹی میری طرف دوڑتی ہے اور میرا پسینہ صاف کرتی ہے۔ جب یہ دیکھا تو پھر بھی میرے دل میں رحم نہ آیا، ترس نہ آیا۔ میں گڑھا کھودنے مشغول ہو گیا تو وہ بچی کہیں چلی گئی۔ میں خوش ہو گیا کہ شاید کہیں خود ہی چلی گئی، اب مجھے گڑھا کھودنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنے میں دیکھا تو وہ بچی دوڑے دوڑے آتی ہے اور اس نے اپنا کپڑا تر کیا ہوا ہے، پانی سے بھگویا ہوا ہے، اور ایسے نچوڑتی ہے اور کہتی ہے ابو جان آپ کو پیاس لگی ہوئی ہوگی، آپ یہ پی لیں۔ مجھے پھر بھی ترس نہ آیا۔ وہ صحابی آگے واقعہ سنا رہے تھے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رونا شروع کر دیا اور فرمایا اے فلاں خاموش ہو جاؤ، اس سے آگے مجھے سننے کی طاقت نہیں ہے۔ جب یہ عالم تھا تو اس وقت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔